Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your Islamiyat period first recite Dua Rabbi zidni ilma. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ 47 کھولیے، پیج 47. صفحہ 47 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے، اور یہ تسلسل ہے سبق نمبر 5 واقعہ شعیب ابی طالب اور عام الحزن کا. کفار مکہ نے گھاٹی کی سخت ناکہ بندی کر دی تاکہ بنو ہاشم سے کوئی نہ مل سکے. خوراک کی کوئی چیز گھاٹی تک پہنچانا بہت مشکل تھا، چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں کا جو ذخیرہ میسر تھا وہ آخر ختم ہو گیا. بچے بھوک سے بلکتے تو ان کے رونے کی آوازیں مکہ تک جاتی تھیں. مجبوری کے عالم میں لوگ درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھاتے تھے. کبھی کبھی مکے کے چند رحم دل لوگ کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں بھجوا دیتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی غلہ بھجوا دیا کرتے تھے. اس گھاٹی میں تکلیف اور مصیبت کے 3 سال گزارنے پڑے. دیکھیے کتنے مصیبت سے کتنے سال گزارے ہیں، 3 سال گزارے. بنو ہاشم اور بنو مطلب نے نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک یہ آزمائشیں برداشت کیں. اور یہ 3 سال کب تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک. آخر کار قریش کے کچھ نرم دل لوگوں نے اس ظالمانہ مقاطعے کے خلاف آواز اٹھائی. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ بائیکاٹ کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اب اس میں صرف اللہ کا نام لکھا باقی رہ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی. ابو طالب قریش کے پاس گئے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ معاہدے کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے. تم تحریر منگوا کر دیکھو. اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ہے تو مقاطعہ ختم، ورنہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا. جب معاہدے کی تحریر منگوا کر دیکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور اس طرح یہ مقاطعہ یعنی بائیکاٹ ختم ہوا جو نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک جاری رہا تھا. اچھا، اب ہم پڑھیں گے عام الحزن. شعیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرے صدمے برداشت کرنے پڑے. دوہرے صدمے، ڈبل صدمے. مقاطعہ قریش کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب وفات پا گئے، جو آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے. ظاہر بچپن سے انہوں نے پالا تھا آپ کو، ان کا انتقال ہو گیا. اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سپورٹر تھی. سب سے پہلے عورتوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اپنی جان مال سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دی تھی. یہ دونوں ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے انتقال پر بہت غمگین ہوئے. اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے پر مزید دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا پہنچانے لگے. ایذا یعنی کہ تکلیف پہنچانے لگے. تو یہ بیٹا ہم نے شعیب ابی طالب اور عام الحزن کے بارے میں پڑھا کہ کتنی مصیبتوں سے مسلمانوں نے 3 سال گزارے. اب دیکھیے اگر کوئی بائیکاٹ ہم کر دیں، ہمارا کوئی بائیکاٹ کر دے، 3 سال تک نہ ہم سے کوئی ملے، نہ ہم سے کوئی کاروبار کرے، تجارت کرے، یہاں تک کہ ہماری خوراک بھی ختم ہو تو درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانی پڑیں تو کیا حال ہوگا. پھر جو بچے تھے وہ جو روتے تھے ان کو دیکھ کر ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی تھی. لیکن اس حال میں بھی کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں. سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے بعد ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا. اس سبق کو دوبارہ پڑھیے، اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.